بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا نازت نخریا وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی پل گیا مقصد آوندا کوئی پل گیا مقصد آوندا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھے ہر کوئی راشد مسافر ہے اتھے ہر کوئی راشد مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جو ساری کائنات دا مالک خالق داتا اور رازق ہے درود و سلام امام کائنات امام المرسلین آقا دو جہاں امام الانبیاء امام الاولین والآخرین تواڈے اور میرے دلاں دی بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان اقدس تے بھائیو بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دلی دعا ہے کہ اللہ آپ تمام احباب دا آنا قبول و منظور فرمائے جس طرح آج اس مسجد اندر خطبے دی ادائیگی واسطے جمع ہاں اللہ ذوالجلال کل قیامت والے دن اسی طرح جنت الفردوس اندر بھی اکٹھیاں فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام دی پیارے پیارے خوشبودار ہتھا مچوں اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے محبت و عقیدت نال تشریف لائے ایک حسب عادت بابرکت پر رحمت اللہ دے سامنے دعا اور اپنی تڑپ رکھنا چاہنا اے میرے مالک جتنے بھی آئے نے یا اس تو بعد خطبے دی ادائیگی واسطے آن گے اللہ میرے سمیت سانو سارے نو بار بار اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے اللہ مکہ اور مدینہ ویکھنا نصیب فرمائے حضرات آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر عنوان اور موضوع پیش خدمت ہے نمازی کی شان اور بے نماز کا انجام اے اسلام جو اللہ ذوالجلال نے سانو عطا فرمائے
یہ اللہ ذل جلال دی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے سانو اسلام دی دولت نال مالا مال کیتا ہے۔ میں تو کہاں کرنا کہ سانو کدی کدی اپنی مصروفیات وچوں ٹائم نکال کے صرف اس بات تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا لکھ بار نہیں، کروڑوں بار نہیں، اربوں بار تیرا شکر ہے کہ اللہ تو سانو مسلمانہ دے کر پیدا فرمایا ہے، سانو یہودی نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، مجوسی نہیں بنایا، مشرک نہیں بنایا، بلکہ اللہ تو سانو اسلام دی دولت نال مالا مال کیتا ہے۔ اے جو اسلام اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے، ایدی بنیاد 5 چیزاں ہوتے رکھی گئی ہے۔ بولو کنیاں چیزاں ہوتے؟ 5 چیزاں ہوتے۔ کوئی بھی عمارت کھڑی کرنی ہوئے، کمرہ بنانا ہوئے، کوئی بھی عمارت تیار کرنی ہوئے، او دے واسطے 5 چیزاں دی ضرورت ہوندی ہے، 4 دیواراں اور 1 چھت، پھر جا کے مکان مکمل ہوندا ہے۔ ایویں اسلام بھی 5 چیزاں دے نال مکمل ہوندا ہے۔ ایدی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی ہے۔ شہادتین یعنی اللہ اور اس دے رسول دی گواہی دینا، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک دے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا اگر اللہ طاقت عطا فرمائے۔ یہ 5 چیزاں تے اسلام دی بنیاد ہے۔ میں تواڈے کول سوال کرنا، سمجھدار بندے بیٹھے ہو، علم والے، فہم و فراست والے بیٹھے ہو، کوئی بھی کمرہ ہوئے، دیوار ہوئے، کوئی گھر ہوئے، مکان ہوئے، اگر اس کمرے دی ایک دیوار نو اتار دیتا جائے یا چھت نو اتار دیتا جائے، کیا عمارت مکمل رہے گی؟ بولو نہیں۔ اسی طرح انہاں 5 چیزاں وچوں اگر ایک اندر بھی کمی آ گئی تے بندے دا اسلام مکمل رہندا نہیں۔ انہاں چیزاں وچوں نماز دی اج گل کرنی ہے، بڑی توجہ نال باتاں سنن والیاں۔ میں ابتدا اندر دعا کرنا، اللہ اج دا خطبہ میرے واسطے اور تواڈے واسطے اللہ اصلاح دا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اج دا خطبہ سن کے اللہ انہاں نوجواناں نو نماز دی محبت نصیب فرما دے۔ آئیے حضرات، گل کرنی ہے نماز دی۔ میں اے موضوع کون چنیا؟ آج ساڑھے کراں دے کر بے نماز، ٹبراں دے ٹبر بے نماز، پنڈاں دے پنڈ بے نماز، فیکٹریاں پریاں پئیاں بے نمازاں دے نال، دکاناں پریاں پئیاں بے نمازاں دے نال، کوئی امیر ہے تے بے نماز ہے، کوئی عہدے دار ہے تے بے نماز ہے، ایم این اے تے بے نماز ہے، اللہ ماشاءاللہ ایم پی اے تے بے نماز ہے، کراں دے کر بے نمازاں دے پرے پے، حضرات مکاناں دے مکان پرے پے بے نمازاں دے نال۔ آئیے حضرات ذرا توجہ فرمانا، نماز کیا ہے؟ اللہ دے ہاں نماز دی اہمیت کیا ہے؟ بنیادی طور تے گل یاد رکھنا، جیڑا بندہ کلمہ پڑھن تو بعد، اسلام قبول کرن تو بعد نماز ادا نہیں کردا، اس بندے دا اسلام مکمل ہو سکدا؟ جدو بھی میرے پاک پیغمبر جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول کوئی بندہ کلمہ پڑھن واسطے آندا، کوئی بندہ اسلام قبول کرن واسطے آندا، آپ انہوں کلمہ پڑھان تو بعد تقید فرمایا کر دے، اور بیلیا کلمہ تے پڑھ لیا ہی، اسلام تے قبول کر لیا ہی، تیرا اسلام اللہ دے ہاں تاں قابل قبول ہے جے تو نماز ادا کرے گا۔ نماز نہیں پڑھے گا تیرے اسلام دا فائدہ نہیں، تیرے کلمے دا فائدہ نہیں۔ آئیے حضرات ذرا توجہ فرمانا، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، میں دلائل رکھنا انشاءاللہ پیش کر کے جاواں گا، گل ذرا دھیان نہ سننا، گلاں کچھ کوڑیاں بھی ہون گیاں۔ جیڑا بندہ کلمہ پڑھن تو بعد نماز ادا نہیں کردا، اور نبی پاک دی حدیث کے مطابق کافر بھی ہے۔ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تے قرآن دے مطابق مشرک بھی ہے۔ جیڑا بندہ کلمہ پڑھن تو بعد نماز ادا نہیں کردا، یاد رکھ لو او بندہ منافق ہے، او دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، یہ تے تانوں پتہ ہے نا نماز معراج دا تحفہ ہے۔ بولو کیڑا تحفہ ہے؟ معراج دا تحفہ۔ تسی پچھلے خطبے سن چکے ہو معراج دیاں باتاں کہ اللہ ذل جلال نے نماز دا تحفہ عطا فرمایا، میرے پاک پیغمبر لے کے آئے،
موسیٰ علیہ السلام دے مشورے دے نال بار بار چکر لگائے، 5 رہ گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سونےو ایک چکر اور لا دیو، ایک گیڑا اور لاؤ، ایک اور پھیرا لا دیو، امت تے آسانی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اتنی تخفیف کی ہے 50 تو 5 کر دیتیاں، ہون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو شرم آن دیئے کہ میں دوبارہ پھر جاواں۔ اعلان ہو گیا سونیا پریشان نہیں ہونا، میں نمازہ کٹائیاں نے مزدوری کٹائی، بولو فرمایا ہی خمسن و خمسون، جیڑا بندہ 5 پڑھے گا میں ثواب 50 دی عطا کر دیا گا۔ اور اللہ دا قرآن آگیا، توجہ فرمانا، مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، خال کے کائنات نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ مال کے کائنات نے قانون بنا دیتا ہے قیامت واسطے ہے۔ اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں 50 تو 5 کر دیتیاں نے، نمازاں کٹا دیتیاں نے، پر مزدوری نے کٹائی، میں اجر پورا عطا کر دیاں گا۔ جیڑا بندہ صدقے دل دے نال پابندی نال 5 نمازاں ادا کرے گا میں اللہ ثواب 50 دی عطا کر دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قانون نازل فرما دیتا ہے، آرڈر جاری کر دیتا ہے، اللہ 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 دستور نازل فرما دیتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ جیڑا نیکی ایک کرے گا میں 10 دا ثواب عطا کر دیاں گا، نمازہ 5 پڑھو گے میں 50 دی ثواب عطا کر دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ مسلمانوں، نماز دی شان کیا ہے، نماز دا رتبہ کیا ہے، نماز دی اہمیت کیا ہے۔ اللہ پاک نے ہر حکم آسمان تو زمین تے نازل فرمایا، زکوٰۃ آئی تے آسمان تو زمین تے حکم آیا ہے، حج دا حکم آیا تے آسمان تو زمین تے آیا ہے۔ اللہ 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 روزیاں دا مسئلہ آیا ہے، اللہ پاک نے آسمان تو زمین تے حکم نازل فرمایا، دیگر احکام دا حکم آیا ہے۔ مال کے کائنات نے جہاد دا حکم نازل فرمایا، آسمان تو زمین تے نازل فرمایا، لیکن جدو نماز دیواری آئی لوگو، نماز نازل کرن دیواری آئیاں، نماز فرض کرن دیا واری آئیاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ او بزرگان کرسی لے آکے دیو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تسی توجہ میرے وال فرمانا، حضرات جدو نماز دیواری آئی اللہ نے آسمان تو زمین تے حکم نازل نہیں فرمایا، بلکہ میرے کملی والے نو زمین تو بلا کے 7 آسمانہ دے اوپر سدرۃ المنتہا دے قریب بلا کے اللہ نے نماز والا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ دسنا چاہتا ہے نماز دی اہمیت کیا ہے۔ مال کے کائنات نے زمین تو آسمان تے بلایا، سدرۃ المنتہا دے قریب بلا کے مال کے کائنات نے نماز والا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نماز دی اہمیت ہے مسلمانوں، اللہ دا نماز اللہ دا تحفہ ہے، نماز اللہ دی طرف بہت بڑا تحفہ ہے۔ یارو اج کوئی یار دے تحفے دی قدر نہ کرے، کہندا بندہ نہ قدر آئے، کوئی بندہ سسرال دے تحفے دی قدر نہ کرے، کہندا بندہ نہ قدر آئے۔ یارو جڑا رب دے تحفے دی قدر نہیں کردا، جڑا اللہ دے تحفے دی قدر نہیں کردا، وہ بندہ کڈا کو وڈا بے وفا ہے، وہ بندہ اللہ دا کدرا نہ قدر آئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آؤ لوگوں ذرا توجہ نہ سن دیا جانا، نماز کی ہے نماز کی ہے، نماز دی اہمیت کیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات نماز دی اہمیت سننا، توجہ میرے وال فرمانا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا رہے ہیں، میرے پاک نبی دا آخری سفر کائنات دے لوگوں، ایک گل یاد رکھنا، جیڑا بندہ بھی دنیا تے آیا ہے آخر نے دنیا تو جانا ہی جانا ہے، نہ نماز نو پلایا کر، اللہ دے نبی دنیا تے نہیں رہے، پھر تسا میں بھی دنیا تے نہیں رہنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے، ایتھے بیٹھ صدا نہ رہنا ہے۔ اور نماز نہ
پڑھنے والے آؤ ایتھے بیٹھ صدانا رہنا ہے یہ تو ایک دن چلنا پینا ہے اے زندگی تیری مک جانی اے دی جھوٹی کوڑا کہانی ہے کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے چھڈ ایتھے ہی سب کچھ جانا ہے جڑے مال دی خاطر نمازاں چھڈی بیٹھا ہے جس دکان دی خاطر نمازاں چھڈی بیٹھا ہے جس کاروبار دی خاطر نمازاں نو پلا بیٹھا ہے چھڈ ایتھے ہی سب کچھ جانا ہے جا ملنا قبر ٹھکانا ہے تیری ہر شے ایتھے رہ جانی کوئی چیز نہ نال لے جانی ہے کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے اج ٹر دے ویکھے لوگانو کل واری تیری آنی ہے آؤ لوگو جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاک نبی دنیا تو جا رہے نے آقا دنیا دا سفر مکا رہے نے تے میرے پاک نبی دی آخری زبان تو جملے کی نے میرے پاک نبی دی آخری وصیت کی ہے الصلاة وما ملکت ایمانکم او میرے صحابہ میں دنیا تو جا رہے ہیں میرے جان تو بعد نمازاں دا خیال کرنا میرے دنیا تو جان تو بعد نمازاں نو پلانا بیٹھنا نمازاں اندر سستی نہ کرنا لوگوں میرے نبی دی آخری وصیت ہے میرے پاک نبی دا آخری پیغام ہے آپ نے اور کچھ نہیں کیا ایک کوئی جملہ ہے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے نبی پاک دی زبان تے سب تو جڑا آخری جملہ اس تو بعد آپ کلام نہیں کر سکے صحابہ دے نال وہ جملہ کی سی السلام میرے صحابہ نمازاں دا خیال کرنا نمازاں دے تارک نہ بن جانا اللہ 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 مسلمانوں دنیا تو جان دیوار باپ وصیت کر جائے اولا جنہ بھی ٹلا کے باپ دی وصیت نو پوریاں کر دینے یہ ساڑھے ابا جی دی آخری خواہش ہے ساڑھے ابا جی دی آخری وصیت ہے او یارو میرے نبی دی وصیت کون پورا کرے گا میرے نبی دی آخری خواہش نو کون پورا کرے گا میرے نبی دی تمنا کی ہے میرے پاک نبی دی خواہش کی ہے لوگوں نماز دا خیال کرنا نمازاں دی پابندی کر دیا رہنا سبحان اللہ میرے نبی دسنا چاہتے نے کائنات لوگوں جے نماز نہیں تے کچھ نہیں بندہ نمازی ہے تے سب کچھ ہے جے بندہ بے نماز ہے اللہ دی قسم ککھ آنے دا او دے اللہ دے ہاں او دا مرتبہ نہیں جے رب دے ہاں بے نمازی دا کوئی مرتبہ نہیں بے نماز دنیا تے بھی گندا ہے بے نماز مرن لگیاں بھی گندا ہے بے نماز دی موت بھی بری ہے بے نماز دا حشر بھی گندا ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ توجہ فرمانا آج ایسا نماز نو معمولی سمجھ لیا ہے نماز نو بڑا عام سمجھ لیا ہے سب کچھ ہر کم سانو ہر کم دی فکر ہے کیوں بھی ہے کہ نہیں کالج دی بڑی فکر جو آنا نو ٹائم ساٹے انہیں وجہ جناب ٹائم سٹ کیتا ہے انہیں وجہ کالج جانا ہے انہیں وجہ حاضری ہوئے گی انہیں وجہ ساڑھا پیریڈ شروع ہوئے گا انہیں وجہ بریک ہوئے گی انہیں وجہ بعد چھٹی ہو جائے گی اور جڑے ٹائم تو دنیا وہاں سے نوٹ کرنا ہے کالج تے یونیورسٹی دے ٹائم نوٹ کرنا ہے اپنی دکان دا ٹائم رکھی آئی کدی رب واسطے بھی ٹائم کڈیا کر رب دی نماز دے ٹائم دا بھی فکر کریا کر اللہ اکبر کبیرہ آئیے نماز دی فکر کیجئے نمازی بن جائیے نمازی بندے دی اللہ دے ہاں بڑا رتبہ ہے اور پتہ نماز دی اہمیت کیا ہے حضرات ذرا توجہ فرمانا مال کے کائنات نے نہ قرآن نازل فرمایا مسلمانوں اللہ نماز دی اہمیت سمجھانا چاہ رہے آئے خال کے کائنات نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے تیرے کرانے دی بڑی عظمت ہے، تیرے کرانے دی بڑی شان ہے سونے تیری بیویاں دی بڑی عظمت ہے، تیریاں بیٹیاں بڑیاں شان والیاں، تیرے نواسے بڑی عظمت والے، تیرے دماد بڑی عالی شان والے، لیکن سونے انہاں نو بھی نماز معاف نہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ سونے اپنے اہل و عیال نماز دا حکم دے دیا، اپنی بیویاں نو نماز دا حکم دے دیا، اپنی بیٹیاں نو نماز دا حکم دے دیا۔ مسلمانہ میں سوال کرنا چاہنا وہاں جے نماز نبی دے اہل خانہ نو معاف نہیں ہے، نماز نبی دی بیویاں نو معاف نہیں، نماز نبی دی بیٹیاں نو معاف نہیں ہے، نماز نبی دے نواسیاں نو معاف نہیں ہے، پھر آج دے مولوی نو نماز کی میں معاف ہو سکتی ہے، آج دے حاجی نو نماز کی میں معاف ہو سکتی ہے، آج دے پیر تے فقیر نو نماز کی میں معاف ہو سکتی ہے۔ اللہ 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 حضرات آج کئی اپنے آپ نو اہل بیعت دی طرف منسوب کر دے، کئی کہندے سی سید زادے ہیں نماز دیکھ نہیں پڑھدا ہے کہ یہ جناب پیر ہے، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا جڑا نماز نہیں پڑھدا او دی پاویں پگ ایڈی وڈی ہوے، جڑا نماز نہیں پڑھدا او دا پاویں جبہ ایڈا وڈا ہوے، جڑا نماز نہیں پڑھدا او دا دربار پاویں جتنا بھی مرضی بڑا ہوے، جتنا مرضی بڑا گدی نشین ہوے، جے نماز نہیں پڑھدا او گند دا بورا ہے، او پیر نہیں ہو سکدا، او فقیر نہیں ہو سکدا، اور رب دا ولی نہیں ہو سکدا۔ رب دا ولی ہوندا ہے جڑا نمازاں پڑھن والا ہوندا ہے، رب دا ولی تہجد گزار ہوندا ہے، رب دا ولی پکا نمازی ہوندا ہے۔ ایویں جناب انہاں نے قوم دے ایمان نو برباد کرن واسطے اے سارے میلے ٹھیلے بنائے نے۔ اے کی ہے جناب تساں ویکھیا نہیں کئی اینکر سوال کر دے ہاں جی پیر صاحب دسو ظہر دے کنے فرض نے، کو کہندا 8 کو کہندا 12 ہیں، یہ ہے کون ہے؟ پیر بنیا پھردا ہے، ولی بنیا پھردا ہے۔ یاد رکھو جڑا نماز نہیں پڑھدا او دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں، اے ولایت کوئی معمولی بات ہے۔ ولی پتہ کون ہوندے نے؟ مالک کائنات نے ولیاں دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے۔ ولی کون؟ میرے نبی دے صحابہ نے، اور صحابہ نمازاں پڑھن والے، اللہ اللہ نمازاں دی پابندی کرن والے۔ مالک کائنات نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ خالق کائنات نے فرمایا جڑ نبی دے صحابہ نے اللہ دے ولی نے تے انہاں دے چہریاں تے سجدیاں نے نشان نے، اللہ اللہ سجدے کر کر کے انہاں دیاں پشانیاں تے نشان پہ چکے نے۔ یاد رکھ لو نماز نبی دے اہل خانہ نو معاف نہیں ہے، پھر تینوں میں نو بھی معاف نہیں ہو سکتی۔ اللہ 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 آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمانا، نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے مسلمانوں؟ باقی اسلام دے جتنے بھی احکام نے اللہ 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 ہر حکم کسے نہ کسے معاملے اندر ساکت ہو جاندہ ہے۔ ویکو حج ہے نا، اگر استطاعت ہے تے حج ہے، ورنہ حج کوئی نہیں۔ جہاد ہے، اگر بندے اندر استطاعت ہے پھر جا کے جہاد کرے۔ رمضان دے روزے نے، بندہ صحت مند ہے پھر روزے فرض نے، بیمار ہے تے چھٹی ہے۔ لیکن نماز ایک ایسا معاملہ ہے کسے بھی حالت اندر معاف نہیں۔ اللہ کہندا ہے تو کھلو کے نہیں پڑھ سکتا، بے کے پڑھ لے۔ کیوں بھائی؟ جے بے کے نہیں پڑھ سکتا تے لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے نال پڑھ، لیکن نماز تینوں معاف بھی جب تک ساواں چل دیاں نے، جب تک بندے دے ہوش و حواس قائم نے، بندے دا دماغ قائم ہے، بندے دا دل قائم ہے، اونی دیر تک نماز معاف نہیں ہے۔ بندہ چار پئی تے لیٹی آئے بڑی بیمار ہے، صرف اشارہ کر سکتا ہے، اللہ کہندا ہے اشارہ کر کے پڑھ، میں تینوں معاف نہیں کرنی نماز۔ اللہ اکبر کبیرہ، میدان جنگ کافراں دے نال مقابلہ ہو رہے، گولیاں چل رہی نے حضرات، ایتھے جناب توپاں چل رہی نے، ایک دوسرے دا مقابلہ ہو رہا ہے، تلواراں چل رہی نے۔ اللہ کہندا ہے میں طریقہ تے بدلیا ہے، نماز نو معاف کیتا۔ نماز جنگ اندر بھی معاف نہیں ہے، حالت امن اندر بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگو جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اے نماز دی
اہمیت ہے. اللہ پاک دیا نماز اتنا رتبہ ہے, میدان جنگ اندر بھی نماز معاف نہیں. کائنات دے لوگ آؤ آؤ نمازاں دی فکر کر لو. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ ہو, آپ نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا, سنو اپنے ذرا دل دی کھڑکیاں کھولو, کنا دیاں کھڑکیاں کھولو اور نبی پاک دیاں حدیثاں سنو اور نماز دی فکر کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, سب تو پہلا جڑا بندے کو سوال ہوئے گا اور نماز دا ہوئے گا. بولو کا دا ہوئے گا؟ تیسا کدی نماز دی فکر کی تھی؟ یاد رکھ لو جس دنیا واس سے اسی رب نو پلا بیٹھے ہیں اس دنیا دا حساب ہونا. اللہ نے یہ نہیں کہنا ہاں بھائی چوری صاحب کنے کو ووٹ حاصل کر کے آئے ہو, ایم این اے صاحب, ایم پی اے صاحب کنی کو قوم نو اپنے نال لا کیا. اے نہیں سوال ہوئے گا 10 کنیاں کوٹھیاں بنائیاں, کتنے بنگلے بنائے, کتنیاں زمینہ بنا کے آیا, اولاد نو کتنا مالدار بنا کے آیا. رب ذوالجلال دی قسم ہے اے سوال نہیں جے ہونا. سب تو پہلا قیامت نو جڑا سوال ہونا ہے اور نماز دے بارے ہونا ہے. رب نے کہنا ہے جے نماز والو پاس ہے باقی بھی قلم پھیر کے معاف کر دیو. جے نماز نہیں تے کوئی عمل قبول نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھو ایک بندہ ہے اور نماز نہیں پڑھدا, پاویں پورے پنڈ تو بڑا سخی ہوئے, یتیماں دا خیال کرے, غریباں دا خیال کرے, ہر سال حج کرے, عمرہ کرے, جے نماز نہیں پڑھدا رب دے ہاں کوئی نیکی قبول نہیں ہے. کیوں؟ رب کہندا ہے پہلی بنیاد نماز ہے. کلمہ پڑھن تو بعد اگر نماز نہیں ہے کوئی عمل قبول نہیں ہے. اسی واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلا قیامت والے دن نماز دے بارے سوال ہوئے گا. جے نماز والو پاس ہے تے اللہ دا بیڑا پار فرما دے گا. جے نماز اندر کمی ہے اللہ نے نو معاف نہیں کرنا, جنت دا داخلہ نہیں ملے گا. آؤ لوگوں قیامت دیاں فکراں کر لو, نماز دیاں فکراں کر لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا, جیڑا بندہ نمازاں دی پابندی کردا ہے, جیڑا بندہ نمازی ہے, اللہ دیاں اس بندے دا بڑا رتبہ ہے, اللہ دیاں اس بندے دی بڑی شان ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے صحابہ کو سوال کیتا, اے میرے صحابہ میں توڑے کو سوال کرنا, کیا کسے بندے دے کار دے سامنے ہو نہر گزر دی ہوئے اور بندہ اس وچ 5 وراں غوطہ لائے, 5 وراں نہائے, اپنی میل کچیل اتارے, کیا یبقا من درنہ شیئن, کیا وہ دے جسم تے کو میل کچیل رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے کیا نہیں اللہ دے نبی یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نہر وچ 5 مرتبہ نہائے, غسل کرے, اپنا جسم صاف کرے, وہ دے جسم تے میل نہیں رہ سکتی. سنو میرے پاک نبی نے نمازیاں نو اے پیغام دیتا ہے اور اعلان کیتا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا اسی طرح جیڑا بندہ دن وچ 5 نمازاں ادا کردا ہے, 5 ویلے اللہ دے سامنے سجدہ کردا ہے, 5 ویلے نماز ادا کردا ہے, جویں نہان والا بندہ نہر اندر 5 مرتبہ نہائے او دے جسم تے میل کچیل نہیں رہ سکتی. اسی طرح جیڑا بندہ دن اندر 5 مرتبہ نماز پڑھ لیندا ہے اللہ او دے گناہاں نو صاف کر دیندا ہے, اللہ او دے نام اعمال نو گناہاں تو پاک کر دیندا ہے, صاف کر دیندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں نماز گناہاں دا کفارہ ہے, نماز پڑھیا کر اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے گا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے ظہر تک جننے گناہ ہو جان ظہر دی نماز ادا کردا ہے اللہ سارے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے. پھر اثر دی پڑھدا ہے درمیان اندر جتنے گناہ ہو جان اللہ معاف فرما دیندا ہے. یہ نماز گناہاں دا کفارہ ہے, نماز گناہاں دا کفارہ ہے. اللہ اللہ اللہ. آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمانا, نمازیاں دی اللہ دے ہاں بڑی شان ہے. نمازی بندہ دنیا تے بھی اللہ نو پیارا ہے, مرن لگیاں بھی اللہ نو پیارا ہے, حشر دے میدان اندر بھی اللہ سونا صلہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ لوگوں نبی پاک دی حدیثاں سنو اور اپنے دلاں تے نقش کر کے جاؤ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو سوال کیتا ہے, اے میرے صحابہ اللہ اللہ اللہ. حضرات ذرا توجہ فرمانا, نبی پاک دا مجمع لگیا ہے,
صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر جی قیامت والے دن انیاں امتحان کیاں آدم علیہ السلام تو لے کے تواڈے تک اور آخری بندے تک لوگ آن گے تو سونےو تسی اپنی امت نو کیویں پہچانو گے؟ سنو اگر حدیث سمجھ آ گئی نا تو تواڈی زندگی بدلن والی حدیث ہے اور پلے بن کے لا جاؤ اللہ دے پیغمبر جی تسی اپنی امت نو کیویں پہچانو گے؟ انیاں امتاں ہون گیاں آدم علیہ السلام دی بھی امت ہے نوح علیہ السلام دی بھی امت ہے ساری کائنات دے لوگ ہون گے تسی اپنی امت دی پہچان کیویں کرو گے؟ آپ نے فرمایا صحابہ ذرا میرے وال توجہ فرماؤ آپ نے فرمایا صحابہ کیا ایک گھوڑیاں دی لین لگی ہوئے او گھوڑے سارے سیاہ ہون انہاں وچ کچھ ایسے گھوڑے ہون جنہاں دی پیشانیاں بھی سفید ہون انہاں دے ہاتھ پیر تے بھی سفیدی ہوئے کیا انہاں دا مالک پہچانے گا نہیں کہ او میرے گھوڑے کھڑے نے؟ جی اللہ دا نبی پہچان لے گا۔ آپ نے فرمایا پھر سنو صحابہ نمازیاں دی شان کی ہے قیامت والے دن نمازی لوگ آن گے اللہ 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 تے میں اپنے امتیاں نو کیویں پہچانا گا میں اپنی امت دے لوگاں نو کیویں پہچانا گا؟ غرم محجلین من آثار الوضو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں کوڑیاں دا مالک پہچان لیندہ ہے اور میرے کوڑے کھڑے نے ایویں قیامت دا دن ہوئے گا میری امت دے لوگ آن گے انہاں دے چہرے چمک دے ہون گے انہاں دے ہاتھ پیر چمک دے ہون گے اللہ اللہ سونے چہرے والے آن گے میں دوروں کھڑا ہو کے پہچان لواں گا اور میری امت دے لوگ آ رہے نے اور میری امت دے نمازی آ رہے نے کیونکہ جتھے جتھے وضو دا پانی لگے گا اللہ ہوتے ہوتے چمک پیدا فرمائے گا اللہ نور پیدا فرمائے گا۔ مسلمانوں میں سوال کرنا چاہنا وا جیڑا بندہ نمازی نہیں وہ وضو نہیں کردا جیڑا بندہ نمازی نہیں ہے وہ وضو دی پابندی نہیں کردا تے جیڑا وضو دی پابندی نہیں کردا قیامت والے دن او دا چہرہ چمکدا نہیں ہوئے گا او دے ہاتھ پیر نہیں چمکدے ہون گے تے اللہ دے نبی پہچان نہیں کرن گے اے نبی دے حوض سے نہیں آئے گا اللہ اللہ جڑے چہرے چمک دے ہون گے میرے نبی پہچان کے نہ دی سفارش کرن گے بے نمازاں دی اللہ نے میرے نبی نے سفارش نہیں کرنی اللہ 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 آؤ لوگو جے چاندے ہو نبی دی سفارش مل جائے جے چاندے ہو قیامت نو اللہ چہرہ نور و نور پیدا کر دے پھر نمازی بن جاؤ نماز دی پابندی کرنے والے بن جاؤ سبحان اللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا کہو انشاءاللہ اور تسی ٹھٹر دیاں راتاں اندر اٹھ کے ٹھنڈے پانی نہ وضو کرو کیا اللہ تانوں صلہ نہیں عطا کرے گا؟ تسی نہ ٹھنڈ دی پرواہ کیتی نہ گرمی دی پرواہ کیتی نہ ٹھنڈے پانی دی پرواہ کیتی ہے انشاءاللہ میرا مالک تانوں حوض تو نبی دا پانی نصیب فرمائے گا اللہ حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے گا اور منظر پتہ کیا ہوئے گا نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا اساں تا دی ساتھ اینا مومنا دا منگیا تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آنکھ لگ کے نہ جاوی سولی ٹنگیا تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اور نماز کیا ہے نماز کیا ہے مسجد وچ آونا حاضری جے رب دی حشر نو نمازیاں دی چھوٹ ہونی سب دی اور وضو والا جسم ہو سی نور نال رنگیا تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آنکھ لگ کے نہ جاوی سولی ٹنگیا تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمانا میرے نوجوان ویرا اپنی جوانی میں محفوظ کر لے نمازی بن جاؤ اور میرے بزرگوں زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس ویلے ختم ہو جائے اللہ اللہ زندگی دیا ساواں کس ویلے ختم ہو جان آؤ آؤ نمازاں دی فکر کر لو اپنے آپ نمازاں دی عادی بنا لو پکے تے سچے نماز
نمازی بن جاؤ جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے وہ دنیا تے بھی اللہ دا پیارا ہے ایدی موت بھی سونی آئے گی اللہ انہوں قبر اندر بھی اللہ جنت دا بستر عطا فرمائے گا ایک حدیث سنو تے اگلی بات سناوا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ نمازی دنیا تو جاندہ ہے نا یارو نمازاں دی پابندی کر لاؤ آج دا کوئی سبق ہے آج نماز دا سبق لے جاؤ کوئی دنیا دا کام رہندا ہے تے رہ جائے دکان رہندی ہے تے رہ جائے کاروبار رہندا ہے تے رہ جائے نماز اندر سستی نہ ہوے نماز دی فکراں کر لاؤ میرے پاک نبی نے فرمایا جدو نمازی بندہ دنیا تو جاندہ ہے نا قبر اندر چلا جاندہ ہے گھر والے واپس آ گئے نے فیملی والے واپس آ گئے نے یار سجن بیلی دفنا کے واپس آ گئے نے مٹیاں پہ گئیاں نے کلی جان رہ گئی ہے آسمانہ دے فرشتے آ گئے منکر دے نکیر آ گئے آ کے اس بندے نو بیدار کر دے اٹھ بندے آ تیرا رب کون ہے من رب کا من نبیو کا ما دینو کا دس تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین تعلق کیا ہے اللہ تے نمازی بندہ کی کہندا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ دے سامنے اثر دا منظر پیش کر دندا ہے انج لگدا ہے پیا جویں سورج غروب ہوندا جا رہا ہے سورج ڈوبدا جا رہا ہے اے بندہ پتہ کی کہندا ہے دعونی اصلی دعونی اصلی دعونی اصلی مزہ نہ آ گیا نمازہ پڑھندا مزہ نہ آ گیا فجر پڑھندا مزہ نہ آ گیا ظہر پڑھندا چاس نہ آ گیا سردی نماز پڑھندا مغرب تو عشاء دا مولا پہ جائے اللہ بندہ کی آندا ہے دعونی اصلی او فرشتیوں پیچھے ہو جاؤ میں بعد اندر سوالاں دے جواب دیاں گا او ویکھو میری اثر دی نماز جا رہی ہے میری اثر دی نماز ضائع ہو رہی ہے پیچھے ہٹ جاؤ مینوں اثر دی نماز پڑھن دے میری اثر دی نماز جا رہی ہے اللہ تو آواز آندی ہے او میرے فرشتیوں تسی نہیں سمجھے میرا نمازی بندہ آ گیا ہے جیڑا قبر اندر بھی پیا نماز پیا کردا ہے انہیں دنیا تے کدو نماز چھڈی ہوئے گی انہیں دنیا تے کدو نماز اندر سستی کیتی ہوئے گی اللہ اور نماز دا صلہ ملن لگا جے اللہ فرمان دے نے میرے بندے واسطے جنت دا بستر بچھا دیو سبحان اللہ میرے واسطے جنت دا بستر بچھا دیو اے واسطے جنت دا لباس پہنا دیو جنت دے دروازے کھول دیو اے نمازاں پڑھدا آیا ہے فجر دی پابندی کردا آیا ہے اللہ آؤ لوگو اللہ دنیا تے بھی شان عطا فرمائے گا اللہ قیامت نو بھی مرتبہ عطا فرمائے گا نمازی بن جاؤ بے نماز بندے دا اللہ دے ہاں کوئی رتبہ نہیں جائے بے نماز بندہ گندا انسان ہے بے نماز بندہ دنیا تے بھی گندا ہے موت بھی دی گندی آئے گی اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا مالک کائنات نے فرمایا ہن جڑا نماز نہیں پڑھدا جڑا نماز دے قریب نہیں آندا پانچ ویلے اذان سن کے رب دے گھر دا دروازہ نہیں ویندا کاروبار اندر مصروف ہے دنیا دی مصروفیت اندر مگن ہے آؤ پھر سنو او دا انجام کی اللہ دے ہاں او دا اللہ دے ہاں کی رب نے سزاواں رکھیاں نے میں ابتدا اندر ایک دعویٰ کیتا سی او دے دلائل پیش کراں ذرا توجہ فرمانا اے نہ کیا جے قاری راشد نے بڑا سخت جمعہ پڑھایا حضرات میں اپنی گلاں نہیں سنا رہا گل میری ہوئے تے سخت ہو سکتی ہے لیکن میرے محبوب دا فرمان ہے رب دا قرآن ہے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ قرآن و حدیث دے مطابق کافر بھی ہے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا قرآن و حدیث دے مطابق بندہ مشرک بھی ہے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا قرآن و حدیث دے مطابق بندہ منافق بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ تسی کہو گے دلیل کیے توڑے کو دلال کیا نے آؤ میں تانوں دلیل پیش کراں جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں ہے مالک کائنات نے فرمایا سورۃ التوبہ ہے 10واں سپارہ ہے جا کے پڑھ لینا مالک کائنات نے اعلان فرما دیتا ہے خالق کائنات نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اگر کافر توبہ کر جان بتا دی پوجا تو باز آ جان تے نماز قائم کرن زکات ادا کرن پھر اسلام اندر توڑے پرا لگ دینے پھر انہاں دا اسلامی رشتہ ہے تے کیا معنی بنے گا جو اگر توبہ کرن تو بعد اسلام قبول کرن تو بعد اے نماز نہیں پڑھن گے انہاں دا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں ہے اسلام نہ کوئی واسطہ نہیں ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر تارک الصلاۃ کاش تیری زندگی بدل جائے کاش آئندہ خطبہ تیرے واسطے صلاح دا ذریعہ بن جائے میرے نبی نے فرمایا آقا کائنات نے فرمایا مسلمان بندے تے کافر دے درمیان فرق نماز دا ہے جے نماز پڑھ دے تے مسلمان ہے تے نماز نہیں پڑھ دے بولو ٹھنڈے پہ گئے بولو او کافر ہے میں نہیں کہہ رہا کون کہہ رہے ہیں بولو تے میرے نبی تو وڈا کوئی رحیم ہو سکتا ہے کوئی مہربان ہو سکتا ہے کوئی شفیق ہو سکتا ہے جے میرے نبی نے کہہ دیتا ہے تے اللہ دی قسم دے اندر جھوٹ ہو سکتا اگلی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الشرک اور ایک روایت اندر بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ آپ نے فرمایا مشرک تے مسلمان دے درمیان فرق ہی صرف نماز دا ہے جی نماز پڑھ دے تے مسلمان ہے نہیں پڑھ دا تے مشرک کہو اللہ دے نبی نے کیا تسی بھی کہو کی ہے اللہ اکبر سوچو ذرا سمجھو ذرا اسی کتھے کھڑے ہیں ہر کام دی فکر ہے شادی آ گئی نمازاں گئیاں غمی آ گئی نمازاں گئیاں فکر ہی نہیں ویکھ لو فجر دی کنے جنہیں تسی ماشاءاللہ کنے احباب تشریف فرماؤ اندر بھی حال پر ہے باہر بھی تیسرے حال اندر تشریف فرماؤ کیوں بھائی جڑے تھے پکے نمازی انہیں نماز اندر بھی کدی لوگ آئے کدی بھی نہیں کنا پنڈ واسدہ ہے میرا دعویٰ ہے اور تسی یہ بھی تصدیق کرو گے جنہ پنڈ تے واسدہ ہے نا اللہ جان دے اگر ہر گھر دے سارے مرد نمازی ہو جان تو اڑی مسجد شاید دی جگہ کٹ جائے انہیں لوگ ہو جان لیکن ویکھ لو مسلمان واسے رہنے کہ بھی سارے مسلمان ہی نے نا اذان نہ بھی سن دے نمازاں بھی پتہ ہے کہ نماز اندر ٹائم پھر بھی فکر نہیں ہے پڑھو گے نا انشاءاللہ تیسری بات سنو میں کیا سی جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ منافق بھی ہے وہ کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماندے جڑا بندہ ساڈے دور اندر جماعت تو پیچھے رہندا سی نماز نہیں کہدے تو جماعت تو پیچھے جڑا ریا کردا اسی سمجھنے سا اے بندہ پکا منافق ہے کیوں جڑے پکے مومن سن او جماعت تو بھی پیچھے رہندے بولو نہیں سر رہندے پتہ کی چلیا جڑا بندہ بے نماز ہے وہ کافر بھی ہے بے نماز مشرک بھی ہے تے بے نماز منافق بھی ہے تے مجرمہ دی تین ہی قسماں نے یا وہ بندہ کافر ہو سکتا ہے یا مشرک ہے تے یا منافق ہے تے چوتھا کون ہے مسلمان ہے وہ تاں بنے گا جے نماز پڑھے گا اپنے بچیاں نو نمازی بناؤ اور میں تے حیران ہاں اللہ جاندا میں کئی بار حیران ہونا کہ بھئی ساڈے سارے دے ہاں شرابی بندہ گندا ہے کہ نہیں بولو تانوں پتہ چل جائے او بندے نہ میں بیٹی دا رشتہ کرنا ہے تے بندہ شرابی ہے ایماندار نہ دسے تے کدی رشتہ کرو گے کدی بھی نہیں ہوگا میں شرابی میں نہ رشتہ کراں تانوں پتہ چل جائے جے دے نال میں بیٹی دا رشتہ کرنا ہے اے بندہ چور ہے کرو گے رشتہ تانوں پتہ چل جائے جے دے نال میں بیٹی دا رشتہ کرنا ہے اے بندہ ڈاکو ہے 2 نمبر ہے حرام خور ہے کرو گے رشتہ تے بے نماز نو اپنا بیٹی دی رشتہ دے جانے کبھی ہے کہ نہیں کدی کسی نے پوچھا رشتہ کرن لگیا جا کے تہاڈا بیٹا نماز بھی پڑھدا ہے اے پوچھن گے کماندا کنا ہے لیاندا کنا ہے کنا کاروبار ہے کنیاں گڈیاں تے کنے مکان ہے کدی اے بھی پوچھا جے میں اپنی لخت جگر اے دے نکاح اندر دینی ہے بندہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں اے نمازی بھی ہے کہ نہیں کدی فکر ہی نہیں کیتی او جے ساڈے ہاں شرابی بندہ گندا ہے چور بندہ گندا ہے ڈاکو بندہ گندا ہے تے بے نماز بھی
سب تو وڈا گندا ہے۔ اللہ اکبر، رشتہ کرے لگیا سوچیا کرو۔ اور میں حیران ہوں نا، پکیاں نمازی ہوئی اپنی بیٹیاں بے نمازاں دے لڑ لا دیندے، وہ بعد ساری زندگی اپنے ماں باپ دے بارے روندیاں رہندیاں کہ سانو کدے لڑ لا دیتا ہے، پکا بے نماز، کدی نماز پڑھدا ہی نہیں۔ اور بعد محدثین دا فتوی ہے، نہ ہوئے تے میں جرمدار ہاں تہاڈا، بعد محدثین دا فتوی ہے کہ جیڑا بندہ اپنی بیٹی دا نکاح کسے غیر نمازی بندے دے نال کردا ہے، اس بیٹی دا نکاح نہیں جو بے نماز دا نکاح ہی نہیں ہوندا، کیوں او دا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ رشتہ کرنا ہوئے ویکھیا کرو نمازی ہے کہ نہیں، ادا عقیدہ تو عید بھی ہے کہ نہیں، اسی کدی غور ہی نہیں کیتی۔ اپنے جسم دا ٹکڑا سا دینا ہے انہوں، معمولی بات نہیں ہے۔ 24 سال پڑھا کے، 26 سال انہوں پڑھا کے لکھا کے پرورش کر کے بے نمازاں دے لڑ لا دیندے ہو یار، کدی سوچیا کرو۔ آؤ توجہ فرماؤ، بے نماز بندہ حدیثہ سنو، گل دا غصہ نہ کرنا، انہاں گلاں تے عمل کرنا اور غور کرنا کہ تانوں میں کی سمجھانا چاہ رہا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑے لوگ نماز نہیں پڑھ دے، نماز اندر حاضر نہیں ہوندے، میں نبی دا دل کردا ہے، میں نبی نے ارادہ کیتا ہے نماز دا وقت ہو جائے، نماز دا ویلا ہو جائے، نماز دی اذان ہو جائے، میں ابو بکر نو مصلی تے کھڑا کر دیاں اور میں انہاں لوگاں دے گھر ول جاواں، اللہ اللہ جڑے نماز نہیں پڑھن ہوندے، نماز اندر حاضر نہیں ہوندے، کلمہ بھی پڑھیا ہے، مسجد وچ نماز نہیں پڑھن ہوندے، میرے پاک نبی نے فرمایا میرا دل کردا ہے میں انہاں دے گھراں نو اگ لا کے ساڑ دیاں، میں انہاں دے گھراں نو جلا دیاں، جے مینوں عورتاں دا ڈر نہ ہوے، بزرگاں تے بچیاں دا ڈر نہ ہوے، میں بے نمازاں دے گھراں نو اگ لا کے ساڑ دیاں، کیونکہ انہاں دے گھراں اندر اللہ دی نحوست اتردی ہے، بے برکتی اتردی ہے، شیطاناں دا اڈا انہاں دا کر۔ آؤ لوگوں گھراں دا ماحول نمازاں والا بنا لو، اپنی بیویاں نو نماز دا حکم دے دیو، اپنی بیٹیاں نو نمازی بناؤ، اپنے بیٹیاں نو نمازی بناؤ۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا، جیڑا بندہ بے نماز نہ، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایدی موت بھی بڑی سخت ہوندی ہے، ایدی موت بھی بڑی گندی ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، گلاں سن کے لے جاؤ نوجوان ویرو، اللہ دے قرآن دا فیصلہ جے، مالک کائنات نے فرمایا، سورۃ القیامہ ہے 29واں سپارہ ہے، اللہ پاک دا قرآن ہے، مالک کائنات نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ جیڑا بندہ بے نماز ہے، نہ دنیا تے رہ کے نہ فجر دی پرواہ کیتی ہے، نہ ظہر دی پرواہ کیتی ہے، نہ عصر تے مغرب دی عشاء دی پرواہ کیتی ہے، دنیا دے کاروبار دی پرواہاں کیتیاں نے، بے نماز بندہ دنیا تو جا رہا ہے نا، تے موت دی سختیاں کیسیاں آ گئیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، مالک کائنات نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ بے نماز بندے دی موت ہوندی ہے، اللہ اللہ دیاں پنڈلیاں پنڈلیاں نہ مل جاندیاں نے، اکھاں پٹھیاں ہو جاندیاں نے، زبان سک جاندی ہے، ہاتھ پیر پٹھے ہو جاندے نے۔ اللہ اللہ اللہ، تے گھر والے کہندے بلاؤ ڈاکٹر نو، بلاؤ کسے طبیب نو، بلاؤ کسے حکیم نو، کیڑی بیماری لگ گئی ہے، ہاتھ پیر پٹھے ہو چکے نے۔ اللہ اللہ اللہ، اکھیاں پٹھیاں ہو گئیاں، زبان باہر نکل آئی ہے، پتہ نہیں چل رہا کیڑی بیماری ہے۔ حکیم آ گئے، طبیب آ گئے، ڈاکٹر آ گئے نے، بلا لبڑیاں پڑیاں کھلائیاں، بڑے دمدار کیتے نے، بڑے ٹیکے تے بوتلاں لگائیاں، کوئی فرق نہیں آ رہا۔ مالک کائنات نے فرمایا آؤ لوگو، میں دسنا نو بیماری کی ہے، انہوں کیوں موت دی سختیاں پیش آ رہی ہیں، ایدے ہاتھ پیر کیوں پٹھے ہو گئے، ایدی زبان کیوں باہر نکل آئی ہے، ایدی آنکھیاں کیوں پٹھیاں ہو گئی ہیں۔ فلا صدقا ولا صلی،
دی موت تا گندی آ رہی ہے، انہیں دنیا تے رہ کے نہ کدے سچ بولیا سی نہ کدے نماز پڑھی سی، فلا صدق ولا صلی، کسے مسلک دا جا کے ترجمہ پڑھ لینا، جو ترجمہ نہ ہوئے تے میں ذمہ دار ہوں، فلا صدق ولا صلی، اس بدبخت نے کدے سچ نہیں سی بولیا نہ کدے نماز نے پڑھی سی، تا موت ویلا سختی نہ لا رہا ہے، فرشتے تھپڑ مار دینے سختیاں کر دینے، سختی نال جان نکالی جا رہی ہے، اے کون بے نماز بندہ، اے کون نماز و غفلت رکھنے والا، اللہ اللہ اللہ، مسلمانوں رب دا واسطے نمازی بن جاؤ، رب دا واسطے نمازیں دے قریب آ جاؤ، ایتھے بس نہیں، ایتھے بس نہیں ہے، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، خالق کائنات نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ خالق کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ میرے ذکر تو اعراض کردا ہے اور مخلصاً دعا والو محمدی مسجد اندر آنے والے ہو، نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے، نماز اللہ دا سب تو بڑا ذکر ہے، جیڑا بندہ اللہ نے فرمایا میرے ذکر تو اعراض کردا ہے میں سزا کی انہوں دینا وا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس بندے دی زندگی نو تنگ کر کے رکھ دینا وا، یہ دی زندگی جو سکون ختم کر دینا وا، دولت ہے وے، پیسہ ہے وے، عہدہ بھی ہے وے، کاراں بھی ہے تے بنگلے بھی ہیں نے، زندگی اندر سکون کوئی نہیں ہے، وجہ کی بے نماز ہے، اللہ بے نمازی دی زندگی تنگ کر کے رکھ دندا ہے، اور قیامت والا دن ہوئے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ بے نماز بندے نو انیا کر کے اٹھائے گا، اکھا تو نبینہ کر کے اٹھائے گا، اللہ اللہ رو کے کہے گا اللہ کی بن گیا ہے، کی بن گیا ہے، میں دنیا تے ویکھیا کردا، اللہ میری نظر بڑی تیز ہے، میں کئی میلہ تک ویکھیا کردا، یا اللہ آج کی بن گیا ہے، میں نے کیوں انیا کر دیتا ہے، اللہ اکھا تو نبینہ کیوں کیتا ہے، اللہ فرمائے گا تو دنیا تے سب کچھ ویندا رہا ہے، ساری ساری رات فلمہ تے ویندا رہا، ساری ساری رات تو ڈرامے تے ویندا رہا، اللہ اللہ تو سب کچھ ویندا ہے، میری مسجد دا دروازہ نہیں ویکھیا، میرے مسجد دا مصلی نہیں ویکھیا، جویں تو دنیا تے مینوں بھلا دیتا ہے اج میں رب نے بھی تینوں بھلا کے رکھ دیتا ہے۔ اے کون ہے، اے کون ہے، بولو کون ہے؟ اللہ دنیا بھی تنگ کر رہا ہے، قیامت نو انیا کر کے اٹھائے گا۔ نوجوانوں فکر کرو آج ویلا ہے، آج وقت ہے، اس ویلے پچھتاوا کم نہیں آئے گا، پھر رو رو کے بے نماز کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا، لا ایک بار دنیا تے بھیج دے، یا اللہ ایک بار مہلت دے دے، اسی پکے بے نماز اسی پکے نمازی بن جائیں گے، یا اللہ اسی تیری نماز نہ محبت کریں گے۔ اللہ فرمائے گا قال اخسؤ فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ میرے تو دور ہو جاؤ، کوئی مہلت نہیں ملے گی، میرے نہ کلام نہ کرو، میں دنیا تے بڑا موقع دیتا، میں دنیا تے تو بڑا وقت دیتا سی، تسا پرواہ نہ کی تھی، آؤ لوگوں آج زندگی ہے، سامنے اپنی نماز دی فکر کرو، اور سنو نبی پاک دا فرمان، اللہ آپ نے فرمایا جیڑا نماز نہیں پڑھدا پاویں گدی نشین ہوئے، پاویں اپنے آپ نے پیر کہلاوے، پاویں ایم این اے تے ایم پی ہوئے، پاویں ملک دا صدر تے وزیر ہوئے، آپ نے فرمایا جیڑا نماز نہیں پڑھدا نماز اندر تارکے، میرے نبی نے فرمایا وَحُشِرَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلْفَ، آپ نے فرمایا جیڑا بے نماز اللہ دا حشر قارون نال کرے گا۔
کیدے نال کرے گا؟ فرعون نال کرے گا، قارون نال کرے گا. یہ استغفر اللہ کہنے والی بات ہے، سبحان اللہ کہنے والی نہیں. رون دا مقام ہے. فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا فرعون نال اشر ہوئے گا، قارون نال ہوئے گا، ابی بن خلف گندے انسان نال ہوئے گا. جڑا بندہ بے نماز ہوئے گا کیتے فرعون جائے گا اتھے بے نماز جائے گا. کیوں؟ انہاں نمازاں چھڈیاں رب نو بھلا کے. تے بے نماز بھی بندہ رب نو بھلاندا ہے. تے جنہ رب نو بھلایا اللہ نے انہاں نو عبرت دا نشان بنا دیتا ہے. آؤ میں سوال کرنا چاہنا جوانا، تیرا یار تیرے ایک میسج دا جواب نہ دے تو کہنا تو بے وفا ہے. کوئی تیرے کار تے تیری شادی تے نہ آئے کہنا بندہ نہ قدرہ ہے تکبرہ ہے. تیرے کوئی میسج دا وائس دا جواب نہ دے تو کہنا ہے میرا یار بے وفا ہے. ذرا آج اپنے گریبان اندر چاہ کے ویخ جیڑا میرا رب دے میسج دا جواب نہیں دیندا، رب دی آواز دا جواب نہیں دیندا. 5 ویلے میرے رب دا پیغام آندا ہے، تیرے کناں اندر میسج آندا ہے. کی آندا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. او میرے بندو آ جاؤ کامیابی دی طرف، آ جاؤ نمازاں دی طرف. تے جڑا بندہ رب دے میسج دا جواب نہیں دیندا او کڈا وڈا بے وفا بندہ ہے. اسی رب دی بے وفائی انیاں نعمتاں کھا کے بھی رب نو بھلائی بیٹھے ہیں. آؤ نماز دی فکر کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ نال وعدہ کرو. میں اج وعدہ لے جانا چاہنا تہاڈے کول. کیوں؟ میں تہاڈا خیر خواہ اللہ دے فضل نال. میں تانوں ڈرانا دھمکانا نہیں چاہندا. میں چاہنا میری آخرت بن جائے، تہاڈی آخرت بن جائے، تہاڈی قبر دا معاملہ سیدھا ہو جائے. آؤ اپنے بچیاں نو نمازی بناؤ، گھر والے نو نمازی بناؤ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تہاڈی اولاد 7 سالاں دی ہو جائے. کنے دی ہو جائے؟ 7 دی. تے فرمایا نماز نہ پڑھے انہوں ہاتھ نال پکڑ کے مسجد چ لے کے آؤ. جے 10 دی ہو جان نہ نماز پڑھن تے انہاں نو مارو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا. جدوں 10 دی ہو جان تے پھر کی کرنا ہے؟ اسی کدی مارے؟ بولو اسی مارنے ہیں. سکول نہ پت جائے کوٹنے پڑ چنگی پھینٹی لاندی اما بھی تے ابا بھی. وہ سکولے نہیں جاندا. وجہ کی ہوتے فیس دئی دی. اوتے کی کری دا ہے؟ ابا کہندا میں کما کے مر چلا تواڈے واسطے میں فیساں تارنا وا. تسی سکول نہ جاؤ. بچہ کام نہ کرے مارنے کہ نہیں؟ تے نماز دے ویلو کدی ماریا؟ نبی پاک پتہ بچے نہ کتنے شفیق سن. توجہ فرمانا. آپ مدینے دی گلی وچ جاندے نا تے آپ بچیاں دے چہرے تے ہاتھ رکھ دے، آپ بوسا دیا کر دے، آپ پکڑ کے انہوں نے پیار کر دے، انی محبت کر دے آپ. لیکن جب نماز دی واری آئی آپ نے فرمایا انہوں مار کے بھی نماز پڑھانی پوے تے نماز پڑھایا کرو. لیکن نماز دی معافی ہن 24 سالاں دا جوان سویرے ستا ہوندا ہے تے اٹھ جا قدم 8-9 بجے نال. جدوں کدھر کالج سکول جانا ہوے نا یونیورسٹی جانا پھر اٹھ کے برش پکڑن گے. یاد رکھ جے تو نماز نہیں نہ پڑھی جننے مرضی ٹوب برش کر تے جننے مرضی کریمہ مل تو اللہ دے ہاں گندا انسان ہے، پلید انسان ہے. آپ نے فرمایا جڑا بندہ فجر نہیں نہ پڑھدا فجر شیطان آ کے کان وچ پیشاب کر جاندا ہے تے کان وچ شے پائی کسے ڈاکٹر کو پوچھے کتھے جاندی ہے؟ دل تک جاندی ہے. کتھے تک جاندی ہے؟ دل تک. تے کی مطلب ہے؟ اس بندے دا دماغ بھی گندا ہو گیا تے دل بھی، کیونکہ نے فجر پڑھی کہ نہیں فجر اسی پڑھنے. اور جوان پتہ حافظ جی سردی بڑی کی ہے کیوں جڑے پڑھ دے انہاں نوں موت آ گئی. ہاں وہ بھی تے ماشاءاللہ چمکدے دمکدے تواڈے سامنے بیٹھے نے تے کہن گے حافظ جی سردی بڑی ہے. جی منیا جی سردی بڑی ہے. تے اگلے دن سٹیٹس پہ کو کہندا جی میں مری دی سیر کرن واسطے برف ویکھن واسطے گیا ہاں. اوتھے برف ویکھن واسطے جان گے تے ایتھے نماز پڑھن واسطے تے بہانہ کی ہے؟ سردی بڑی ہے. بہانہ کی ہے؟ نہیں یار اے رب دے ہاں بہانے چلنے. اور کئیاں دا بڑا بہانہ ہوندا. آپ ائی نماز پڑھ لی حافظ جی کپڑے بڑے خراب نے. بندہ پوچھے تو مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ تو 24 گھنٹے پلیت ہی رہنا ہے وچ پیشاب کرنا ہے. کیوں بھائی؟ جے تو پلیت ہے تو مسلمان ہی نہیں. کیونکہ مسلمان کی ہوندا ہے؟ پاک ہوندا ہے. تے جے تو پاک نہیں تے تو کادا مسلمان؟ 24 گھنٹے تو پلیت رہنا ہے. نماز جڑا بندہ نماز ہوندا ہے اپنے آپ پاک رکھدا ہے. آؤ نماز دی فکر کرو. جے آخری 2-4 منٹ دیو تے بات مکمل کراں. حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تا ٹائم زیادہ لے رہا وا اے نماز دا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. کراں دے کر بے نماز، ٹبراں دے ٹبر بے نماز نے، نو بے نماز ہے، ساس بے نماز، سورا بے
نماز خامد بے نماز ہے تے گھر اندر برکت کتوں آئے انج پوچھ دیو قاری صاحب وظیفہ دس دیو کوئی مینوں طویل دھاگا دے دیو کوئی دعا کر دیو سب تو بڑی برکت دی دعا نماز ہے نماز دا سلسلہ گھر اندر کام کرو آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ العصر متعمدا جیڑا بندہ عصر دی نماز ایک جان بوجھ کے چھڑ دے کنیاں روز نہیں ایک عصر دی نماز چھڑ دے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد حبط عملو آپ نے فرمایا اللہ دی زندگی دے سارے عملاں نو برباد کر کے رکھ دیندا ہے کنیاں نمازاں چھڑیاں بزرگو ایک دو نہیں چار نہیں اور دوسری حدیث آپ نے فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز جان بوجھ کے چھڑدا ہے اے دا اللہ مال بھی تباہ کر دیندا ہے اللہ اہل بھی تباہ کر دیندا ہے اتنا سخت معاملہ ہے نماز والا اتنا اہم معاملہ ہے نماز والا اثر ساڈی گزر جاندی اپنی دکان تے بیندے او گاہکی دا ٹائم ہوندا ہے چھڈ گاہکاں نو جڑا رب نے مقدر چ لکھیا ہے اللہ نے عطا کر کے رہنا ہے اور میں نقطہ سمجھاواں تے سمجھ آئے نوجوانوں توجہ فرمانا تسی کئی تواڈے وچ بیت اللہ گئے ہونگے اللہ تانوں بار بار حاضری نصیب فرمائے نہیں جانا کہو اللہ تانوں مکہ دکھائے اللہ مدینہ دکھائے اللہ رمضان چ دکھائے کوئی میٹھی دعا بھی کر لیے کوڑیاں گلاں واہ ہو گئی جدو بندہ حج واسطے جاندا ہے نا بیت اللہ دے جدو نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے نا تے اودوں کی ہوندا ہے کعبے دا طواف رکدا ہے کہ نہیں رک جاندا ہے نا وجہ کی ہے نماز اللہ دسنا چاہندا ہے بندیا جے نماز دے ٹائم بیت اللہ دا طواف رک سکدا ہے تے تیرا کاروبار بھی تیری دکان بھی بند ہو سکدی ہے جے رب دے گھر دا طواف بند ہو سکدا ہے اللہ اکبر آؤ آخری بات سننا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے خالق کائنات نے فرمایا ٹائم نہیں ویکھنا آخری آیتاں خالق کائنات نے فرمایا جدوں قیامت والے دن جنتی جنت اندر جان گے جہنمی جہنم اندر جان گے فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت اندر جہنمی جہنم اندر تے اللہ انہاں دی آپس اندر ملاقات کروائے گا اللہ مکالمہ کروائے گا اور جنتی ویکھن گے جہنمیاں وال مر رہے نے سڑ رہے نے سزاواں برداشت پہ کر دینے اور جنتی سوال کرن گے سالککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین جنتی جہنمیاں کولو سوال کرن گے تے ویکھن گے میرے رشتہ دار پہ سڑ دینے اور میرا چاچا سڑدا نظر آ رہا ہے اور میرا ماما جہنم اندر اور میرا یار تے سجن ہے تے جنتی سوال کرن گے جہنمیاں کرو ما سالککم فی سقر او جہنمیوں کی بنیا تسی جہنم اندر آ گئے ہو اسی جنت اندر تسی جہنم اندر وجہ کی تہاڈا گناہ کی ہے آپاں زندگی کٹھیاں گزاری ایک مارکیٹ اندر ساڈیاں دکاناں ایک کار اندر رہن والے ایک پن اندر زندگی بسر کرنے والے تے جہنمی رو کے جواب کی دیں گے لم نک من المصلین لم نک من المصلین ہاں اسی دنیا تے کٹھے رہے ایک مارکیٹ اندر دکاناں ایک پنڈ اندر ساڈے مکان سن ایک رہائش اندر رہن والے لیکن جویں تساں زندگی گزاری ایویں اساں نے گزاری ہے تہاڈی زندگی دا عالم کی سی اللہ 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 جدوں نماز دا ویلا ہوندا تسی دکان چھڑ کے چلے جاندے نماز دا ویلا ہوندا محفل چھڑ کے چلے جاندے تے ساڈی حالت کی سی لم نک من المصلین اسی نماز نہیں سا پڑھیا کر دے تا جہنم اندر آ گیا فجر نہیں سا پڑھ دے زور دا خیال نہیں سا کر دے اثر تے مغرب تو عشاء دی توجہ نہیں سا کر دے لم نک من المصلین اسی نماز نہیں سا پڑھ دے تا جہنم اندر آ گیا رب نے سانو پکا پکا جہنمی بنا دیتا ہے مسلمانوں اوتھے رون دا کی فائدہ ہے آج دنیا تے رولو اللہ دے سامنے آج معافیاں منگ جاؤ تے اللہ پاک نہ وعدہ کر کے چلے جاؤ مولا آج خطبہ سن لے آئے تیرے نبی دا فرمان سن لے آئے اللہ تیرا قرآن سن لے آئے پچھلی ہم معاف کر دے تے اللہ سی پابندی کران گے مولا نماز اندر سستی نہیں کران گے لوگوں
نمازی بن جاؤ تے نماز نہ محبت پیدا کر لو اللہ دنیا آخرت اندر اس طرح عطا فرمائے گا تے جیڑا بے نماز ہے دنیا تے بھی گندا ہے موت بھی گندی ہے تے قبر حشر دا معاملہ بھی گندا ہے اللہ 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 ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس روز تخت پر بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے خالق کائنات نے فرمایا مالک کائنات نے فرمایا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي میں اللہ کو دعا کرنا اللہ منو بھی پکا نمازی بنا دے تے یا اللہ انہاں نو بھی بنا دے کہو اج وعدہ کرو یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں نبی پاک دی حدیثاں سنیاں فرمان سنیا ہے رب نال وعدہ کرو یا اللہ اج تو بعد ساڈی نماز اندر سستی نہیں ہوئے گی اللہ اسی نماز ضرور ادا کران گے اور کچھ ہوندا ہے نہ ہوئے نمازاں دی پابندی کرنے والے بن جاؤ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت ادا کر کے دنیا تو جان دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ